تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، تو سوال کرنے والے نے کہا حضور مردوں میں، کہا عائشہ کے باپ سے۔ کیا مقام، کیا عزت، کیا رفع! اگر انہوں نے اپنا مال، جان، تن، دھن، دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان کا حق نہیں رکھا اور ہمیشہ ان کو فوقیت دی اور مقدم رکھا، اور زندگی میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل تھے، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب میری قبر شک ہوگی، میں اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ پہ ابو بکر ہوگا اور دوسرے ہاتھ پہ ابو بکر ہوں گے، عمر ابن خطاب ہوں گے، اور دونوں کو میں ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے ساتھ لے کے چلوں گا۔ اور آج بھی دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سیدنا ابو بکر ہیں، پھر ان کے پہلو میں سیدنا عمر فاروق ہیں۔ کتنا مقام دیا، کتنی عزت دی، دنیا میں بھی دوست، قبر میں بھی دوست اور آخرت میں بھی دوست۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انصار کو کبھی نہیں بھولے، انصار کے ساتھ بھی وفا کی، جنہوں نے مدینہ میں آپ کا استقبال کیا، آپ کی مدد کی، جان و مال آپ پر قربان کیا، آپ نے کبھی ان کی قربانیوں کو نہیں بھولے، ان کے لیے محبت، مدح و تعریف کے دریا بہا دیے۔ انصار کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ آپ نے ان کے لیے ایک دعا بھی کی، فرمایا اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی بھی مغفرت فرما۔ اندازہ لگائیں، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یہاں تک فرمایا انصار میرے قریب تر ہیں، اور جو لوگ ان سے بغض رکھتے ہیں وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کتنی شان دی انصار کا ایک فرد۔ اگر انصاریوں مجھے یہ اختیار دیا جاتا ایک گھاٹی میں چلنے کے لیے تو میں اس گھاٹی میں جاتا جس گھاٹی میں انصار ہیں۔ میں بھی انصار کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے صحابہ کے ان کے جتنے بھی جو وفاداریاں تھیں ان کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا۔ جن کمزور مسلمانوں نے اسلام کے آغاز میں دشمنوں سے مار کھائی، اللہ کی راہ میں عزتیں برداشت کی، مصائب تکلیفیں اٹھائیں اور ان کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قربانی کو یاد رکھا۔ سیدنا بلال ابن رواح کو مؤذن اور رفیق اور ساتھی بنایا اور انہیں خوشخبری دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تو جب آپ کے آگے چلنے کی آواز سنی گئی، آپ نے پوچھا بلال سے، بلال یہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ آگے پہلے چل رہا ہے؟ تو آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا حضور یہ آپ کے غلام سیدنا بلال ابن رواح ہیں۔ کیا عزت دی، کیا مقام دیا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار بن یاسر، سہیب بن سنان، خباب بن ارت وغیرہ کو جو کمزور تھے لیکن وہ ثابت قدم رہے، رب العالمین کی راہ میں صبر و استقامت کا پہرا بن کر کھڑے رہنے والے دیگر مسلمان ہیں۔ سیدنا عثمان بن مظعون کو دیکھ لیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی عزتیں سب کچھ قربان کر دیا اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ فوت ہوئے۔ جب ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سیدہ زینب فوت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے انہیں قبر کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا تم جا کر ہمارے بہترین پیش رو عثمان بن مظعون سے جا کے ملو۔ دیکھیں کتنی عزت، کتنی رفعت، کیا مقام دیا آپ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کے ساتھ وفاداری کی، ان کے بارے میں اچھائی کی وصیت کی اور فرمایا میرے اصحاب کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی اونٹ پہاڑ کے برابر بھی اگر کوئی خرچ کر دے اور میرے اصحاب اگر ایک مٹھی بھر بھی خرچ کریں تو اس مٹھی کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور میرے اصحاب سے محبت کیا کرو، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ آپ نے تمام صحابہ کو وفا کے دامن میں لیا، سب نے آپ کے ساتھ خوش و خرم انس و محبت سے اور راضی خوشی زندگی گزاری۔ انہیں آپ کے ساتھ رہ کر ہر قسم کا
अमन व ईमान व एहसान और सलामती का एहसास था। बिलाशुबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ा कई नस्लों से ज़रबर मिसल चली आ रही है। ये ऐसा मजबूत महल और मुनफरद अखलाक है जिसकी गवाही दोस्तों से पहले दुश्मनों में दी। जब मुसलमान हबशा हिजरत करके गए तो कुफार मक्का ने एक वफद भेजा शाह नजाशी के पास कि ये लोग आए हैं, ये भगोड़े हैं, वहाँ से भागे हुए हैं, हमारे मुजरिम हैं, आप इन्हें हमें वापस कर दें। तो उसने मुसलमानों को बुलाया तो सैयदना जाफ़र को अल्लाह के नबी ने अमीर बना के भेजा था। तो उन्हें शाह नजाशी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो और ये लोग तुम्हारे लिए क्यों आए हैं, तो तुम्हें कैद करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात है, तो हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है कि तुम जो है हबशा चले जाओ और ऐसी बात है। तो उसने कहा अपने नबी के मुतल्लिक़ कुछ हमें बताओ। तो सैयदना जाफ़र ने सूरह मरियम पढ़ के उन्हें सुनाई तो नजाशी रोने लग गया और कहा हमारे नबी ने भी यही कहा है। तो उन्होंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर उसने कहा कि ये जो वफद गया था शिकायत लेके भी इनको हमारे हवाले करें। उनसे कहा कि आप लोग उस शख्स के मुतल्लिक़ क्या कहते हो। उन्होंने सवाल किया, कहा कि मुझे बताओ क्या ये शख्स ने कभी बदअहदी की है। उन्होंने कहा नहीं। उसने कहा कभी इसने किसी से वादा किया हो, वादा खिलाफ़ी की है। उन्होंने कहा कि नहीं। उसने कहा इसके साथी जो हैं वो अमीर लोग हैं या गरीब हैं। उन्होंने कहा ये गरीब हैं। कहा अल्लाह की कसम ये नबी की सिफत यही होती है, ये नबी हैं कोई और नहीं हैं। तो जब उन्होंने ये सवाल किया तो उन्होंने कभी गद्दारी की। तो अबू सुफियान ने कहा, उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, कहा नहीं। अबू सुफियान से बातचीत का इख्तिताम हुआ तो आपसे पूछा कि इस नबी ने कभी कोई ऐसा काम किया हो जिसमें ये झलकता हो कि इसने बेवफाई की है। तो उसने कहा नहीं। वो फिर उसने मुसलमानों को ये इजाज़त दी कि आप जब तक चाहें मेरे मुल्क में रहें, आपसे कोई, बल्कि आप मेरे मेहमान हैं और आप यहाँ रहें। सैयदना अबू सुफियान ने जब इस्लाम कबूल किया तो ये हकीकत आपने तमाम दुश्मनों ने और सब ने इस बात का इकरार किया, अहद व पैमान किए कि भी वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अपने हों या बेगाने हों, सब के साथ वफादारी की है, हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। आपने कभी बदअहदी को ना तोड़ा, ना खयानत की, ना कभी वादा खिलाफ़ी की। आप अलैहिस्सलाम ने ख़बर दी कि क़यामत के दिन हर खयानत और गद्दारी करने वाले के मद्दे मुकाबिल अल्लाह ताला होगा। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मकसद ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम को खुद अल्लाह ताला ने फरमाया है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं कि यानी अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जिब्रील अमीन नहीं है, खुद अल्लाह ने खुद उनसे कहा है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं क़यामत के दिन 3 आदमियों का दुश्मन होऊंगा। ये हदीस कुदसी है, जान लें इस बात को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं क़यामत के दिन 3 आदमियों का दुश्मन होऊंगा। एक वो जिसने मेरा नाम लेकर अहद किया फिर बेवफाई की, दूसरा वो जिसने किसी आज़ाद को बेच दिया और इसकी कीमत खाई, तीसरा वो जो किसी मजदूर से काम लिया लेकिन इसकी मजदूरी पूरी ना दी, उसकी मजदूरी खा गया। अल्लाह फरमाते हैं मैं उसका दुश्मन हूँ, मैं उसका केस लड़ूंगा, मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूँ क़यामत के दिन। ये 3 आदमी ऐसे होंगे। आप भी अपनी ज़िंदगियों में अपने आप को देखें कि कम हम में तो ये खामियां नहीं हैं। अल्लाह हमें अपनी ईमान में रखें और इन चीज़ों से दूर करें। आप अलैहिस्सलाम ने गद्दारी और ख़यानत करने वाले से इजहार बरात किया है और आपका फरमान है जो शख्स किसी अहद वाले को कत्ल करेगा वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत तक पहुंचती है। इसे बुखारी ने रिवायत किया है।
آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قول و فعل و حال سے غداری، خیانت، فسق و فجور، جھوٹ سے منع کیا، اپنے اصحاب کے دلوں میں وفا کا بیج بویا، انہیں دشمنوں سے بے وفائی کرنے کی وصیت کی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فوجی دستہ بھیجتے تو انہیں الوداع کرتے وقت خاص طور پر وفا کی تاکید کرتے اور فرماتے غداری نہ کرنا۔ یہ وصیت ہے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کے تعلق سے نہیں، بلکہ دشمن کے ساتھ اور دشمنوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آپ نے فرمایا کبھی غداری مت کرنا، جو معاہدہ کرو چاہے کوئی بھی ہو اس معاہدے کو بجا لاؤ، اور جنگ میں جو اصول ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے کوئی بھی ہو اپنے اصولوں سے کبھی نہیں پھرنا، یعنی عورتوں پہ کبھی کوئی ظلم نہیں کرنا، بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور بوڑھے لوگوں کو کچھ نہیں کہنا، اور سول جو شہری ہیں ان سے کبھی کوئی مسئلہ کوئی جنگ وغیرہ نہیں کرنی، جو آپ سے لڑنے کے لیے آئے صرف اس سے لڑنا ہے، اور شہریوں کو کچھ نہیں کرنا، اور گھاس کو نہیں کاٹنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، کھڑی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، کھجور کے پھلوں کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی جنگ کے لیے جاتے تو آپ انہیں یہ تعلیم دیتے کہ یہ، اور چاہے آپ کے سامنے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے ساتھ یہی ہے، اگر کوئی جنگی قیدی آپ کے ہاتھ میں آئے اس کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے جسم کے کسی اعضاء کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، بلکہ اسے بھی یہی حقوق حاصل ہیں جو کسی مسلمان قیدی کو ہوں گے۔ یہ وفائے نبوی کتنی خوبصورت اور نمایاں ہے، جو آپ اپنے صحابہ کرام خاندان پیروکاروں تک محدود نہیں بلکہ آپ کا دائرہ دشمنوں تک بھی وسیع ہے۔ سیدنا حذیفہ بن یمامہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں شامل نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد اور ہم دونوں اکٹھے نکلے، راستے میں ہمیں مکے والوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تم اللہ کی قسم کھا کر یہ وعدہ کرو، یہ عہد کرو کہ تم ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لشکر لے کے آ رہے ہیں اس میں حصہ نہیں لو گے، صرف مدینہ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں۔ انہوں نے آ کے مدینہ میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ حضور ہم ایسا ایسا ان سے عہد کر کے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، تم لوگ واپس مدینہ چلے جاؤ، تم نے ہمارے ساتھ نہیں جانا، اور تم نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا وفا کرو، اور ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہمیں ان کے خلاف فتح دے گا۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں وعدہ کہاں ہوا، وفا کہاں ہو رہا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یمامہ جنگ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ نے کہا نہیں، جو وعدہ کیا ہے اسے وفا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دونوں لوٹ جاؤ امن سے، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور ہماری مدد کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بعض مشرکوں کے ساتھ بھی وفاداری کی، انہوں نے جو احسان آپ پر کیے آپ انہیں زندگی بھر نہیں بھولے۔ ان میں سے ایک ابو جنتری بن حشام ہے جو قریش کے سامنے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب کا دفاع کیا۔ انہوں نے جو احسان آپ پر کیے آپ انہیں زندگی بھر نہیں بھولے۔ ان میں سے ایک ابو جنتری بن حشام ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان میں مکہ لے گئے اور آپ نے عمرہ کیا، اور جو قریش ان پہ ظالمانہ اللہ کے نبی پہ ظلم کرتے تھے ان کے خلاف سامنے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن گئے۔ لیکن وہ مشرک تھے، وہ بعد میں مشرک ہی فوت ہوئے۔ مسلمانوں کے خلاف کفار کے بدلے کفار کے سامنے مسلمانوں کی مدد کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ بھی وفا کی، اس کا پورا بدلہ دیا۔ بدر کے معرکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے علم ہے بنو ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ ان کو نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے، ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، تم میں سے اگر کوئی انہیں پالے تو انہیں کچھ نہیں کہنا، انہیں قتل نہیں کرنا۔ اور فرمایا ابو جندری بن حشام اگر ملے تو اسے بھی قتل نہ کرنا، اور اس کے سامنے کسی کے سامنے عباس بن عبد المطلب آ جائیں اور انہیں بھی قتل نہ کریں، کیونکہ انہیں بھی زبردستی نکلنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے متن بن عدی کو بھی اس کی اچھائی کا صلہ دیا۔ اس نے طیف سے آپ کی واپسی کے وقت آپ کو پناہ دی، آپ کا دفاع کیا، یہاں تک آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ متن بن عدی حالت شرک میں مرا
جب موقع بدر پیش آیا 70 مشرک قید ہو کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا متن بن عدی اگر زندہ ہوتا اور وہ ان نجس اور گندے لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش پہ انہیں چھوڑ دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ حبشہ نجاشی کو بھی اس کی اچھائی کا بدلہ دیا، جس نے پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ میں آپ کے اصحاب کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں پناہ دی، عزت افزائی کی پہ اسلام لے آیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی وفات کی خبر آئی، آپ نے اصحاب سے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ اندازہ لگائیں کیا عزت، کیا رفعت، کیا مقام دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی نجاشی کی۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ آپ نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، اس کے لیے دعا کی، اور یہ آپ کی وفائی تھی کہ آپ نے مسلمانوں کی مشرق کو دی گئی امان کو بھی قبول فرمایا۔ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک آدمی کو پناہ دی اور مجھے پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آقا میں نے ایک آدمی فلاں بن فلاں کو پناہ دی ہے اور میرا بھائی علی اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ام ہانی تم نے جس کو پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ تو یہ تو ایک آدمی کی بات ہے، تم نے جس کو بھی پناہ دی ہے ہم اس کے ذمہ دار ہیں، تم جاؤ اور بے فکر ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیں ایک خاتون ہے اور مشرق کو پناہ دی ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پناہ کی لاج رکھی، اس کی ضمانت کی گارنٹی دی اور وعدہ کر کے وفا کرتے ہوئے فرمایا بے فکر ہو جاؤ، ہم اپنا عہد و وفا کی پیمان کی حفاظت کریں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وفا گویا آپ ہی سے سیکھی جاتی ہے اور رواداری کی بھی آپ ہی کے اخلاق و صفات سے محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شرافت، عظمت، صفات حمیدہ کا تصور کسی دوسرے انسان میں کہاں ممکن ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو چن کے بنایا ہے۔ آپ کی وفا کا مظہر ہے کہ آپ اپنے وطن سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے تھے اور مکہ کو دیکھ رہے تھے، آپ کے آنسو جاری تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے شہر کو چھوڑنے کو تو دل تو نہیں کرتا، لیکن کیا کروں تیرے شہر کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا، مکے کا رہنے والا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ مکے کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور بارشیں ہو رہی ہیں، سبز گھاس ہے، بڑا منظر ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی آپ کے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا اور بتاؤ اور بتاؤ، اور مکے کی باتیں سن کے آپ روئے جا رہے تھے، اتنی محبت تھی اس شہر سے۔ لیکن آپ نے انصار سے وفاداری کی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو انصاریوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، اور یہیں اپنے شہر میں واپس آج اللہ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ بلندی دے دی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن آپ نے کہا نہیں، میں انصار میں سے ہوں، میں آپ کے ساتھ واپس جاؤں گا۔ اس محبت اور اس شدت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت دیکھیں، مکے شہر کی باتیں سن کے بھی آپ کو آنسو آ رہے ہیں۔ اپنے شہر سے بھی یہ وفا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اعمال کو ایسا کر دیں جو اللہ کو پسند آئیں۔ ہماری جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کیونکہ انسان خطاوار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان مٹھا ہے خطا و نسیان، یہ بنا ہی اسی چیز سے گیا ہے، غلطیاں کرے گا، خطائیں کرے گا، لیکن ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ ہمیں برے وقت سے، ہر بری چیز سے اپنی پناہ میں رکھے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کے مسئلے مسائلوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جب تک زندگی ہے حالت ایمان میں رکھے، جب موت دے تو اپنی مرضی کی موت دے، تاکہ ہم سے سوال و جواب کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے سوالوں کا جواب دے سکیں، بس اس کی رحمت ہو۔ میں نے یہ مسجد اللہ اپنے خاندان، اپنے والد والدین، دادا چاچا دادیوں کے لیے بنائی ہے اور اپنے شہر کے لیے، اللہ ان کے لیے قبول و منظور فرمائے۔
اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.